ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا، ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں۔ صحابہ نے بالکل منایا۔ صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی، صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے۔ الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ۔ بات اتنی ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں، ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس بیٹھو سمجھو۔ اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کرتے کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں پوری انسانیت کو آزاد کرایا۔ میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائے اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں۔ اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے، وہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، حیرت ہے، مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے، ورنہ آپ نے کسے روکا، کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو، اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو۔ آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں، آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، سوچو۔ اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتا ہے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا۔ یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا، جس سیوطی کی جلالین میں سے، کیوں اس لیے کہ 2 جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ امام سیوطی ہے، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، جس نے، کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے۔ اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے۔ آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات میں پڑھیں گے۔ دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام
अबू आमिर यमनी था। अबू आमिर यमनी, ये यमन में रहता था और ये बुत की पूजा करता था। एक बुत था इसके घर में, ये उस बुत की पूजा करता था, उसी के आगे सर टेकता, उसी को मनाता, उसी को समझाता, उसकी मिन्नतें करता। उसकी एक बेटी थी, बस एक लौती बेटी, आंख से अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूडी है। उसका हाल ये है, एक दिन अबू आमिर ने कहा कि ऐ मेरे बुत, मैंने जिंदगी बिता दी तेरी इबादत करते करते, एक काम कर, मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन बुत में कहां ताकत, जो पत्थर से बना वो ना शिफा दे सकता है ना बीमारी दे सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो गिड़गिड़ाता रहा। ये छत पर अपनी बीवी के साथ बैठा और बैठकर कहता है, अब हमने इस खुदा को छोड़ देना है, अब हमें हक खुदा की तलाश करना है, माबूद बरहक की तलाश करना है। चलो हम ढूंढेंगे इस राह में, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ठीक है, और अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं अकेला जाता हूं। मियां बीवी की मोहब्बत बड़ी गहरी थी। अबू आमिर को उसकी बीवी ने कहा, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उस वक्त रात ढलती जा रही थी। मियां बीवी महबूब मुहिब की बातें इस कदर तूल पकड़ती चली गई कि रात ढलती चली गई और रात का आखिरी पहर आ गया। जब रात का आखिरी पहर आया तो वो रात कौन सी थी? इतवार का दिन गुजर चुका था और पीर की शब थी और अब पीर की सुबह तुलू होने वाली थी। अबू आमिर को, उसको बीवी को नहीं पता था खुदा को ढूंढने जा रहे हैं। आज वो खुदा कोई खास काम का ज़हूर करने वाला है। रात का आखिरी पहर आया तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर नूर ही नूर जाहिर हुआ, अनवार ही अनवार जाहिर हुए। जब करम होता है गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। नूर ही नूर हुआ, अनवार छा गए आसमानों पर और गोया के नूर की किंदीलें जमीन पर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर घबरा कर देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो गैब से आवाज आई, लोगों मुबारक हो, मुबारक हो, आज अल्लाह का आखिरी नबी जलवगर हो चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। अल्लाह अकबर। उसने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये जो है अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का पैगंबर है। जब उसने ये आवाज सुनी थी कि उधर जब उसने अपने बुत की तरफ तवज्जो की तो उसका बुत जो है वो औंधे मुंह जलील जमीन पे गिर पड़ा था। उसने उठाया वो फिर गिरा, उसने उठाया वो फिर गिरा और वो ज़बान हाल से कहने लगा, आज मैं अपनी जगह बैठ नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, हबीब खुदा आ चुके हैं, वो पैगंबर बरहक आ चुके हैं। इसने कहा वो है कहां, ये मोहम्मद है कहां? तो उसने जवाब दिया वो मक्का में बीबी आमिना के घर पैदा हुआ है। इतना सुनना था। अभी इसी में हैरत ज़दा थे वो लोग कि जो गूंगी लंगड़ी लूली बेटी थी वो उठ करके छत पर आकर खड़ी हो गई। दोनों मियां बीवी ने देखा, तू ये अच्छी कैसे हो गई? तो कहा कि मैं अंधेरे में पड़ी हुई थी, इनकी बातों का उसे इल्म नहीं था, अंधेरे में पड़ी हुई थी। उतने में एक नूर ही नूर बरसा और आने वाले ने कहा, ए बच्ची तू क्यों परेशान है? उसने कहा कि मेरा ये हाल है, मैं उठ नहीं सकती, मेरी परेशानी है, मेरी तकलीफ है। तो उसने कहा अगर तू मोहम्मद के वसीले से दुआ कर तो अल्लाह तुझे शिफा अता करेगा, क्योंकि आज वो इसी वक्त पैदा हुए हैं। जो उनके वसीले से इस वक्त दुआ करे उसको मांगी मुरादें मिले। बच्ची ने कहा मैंने मोहम्मद के वसीले से दुआ की और जब अपने बदन पे फेरा मैं उठ करके खड़ी हो गई, जो आप मुझे देख सकते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, हुजूर की विलादत ही हुई है, जश्न आमद रसूल ही हुई है, आका की आमद ही हुई है, मिलादुल नबी ही हुई है। यारो अगर ये बात नेमतुल कुबरा में न लिखी हो हम आपको गुलामी लिख सकते हैं, लेकिन किताब बताना अपना काम है। जब किताबों में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या है? लोग मुनकिर क्यों है, इनकार क्यों करते हैं? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ये शख्स मक्का पहुंचा, लेकिन जब मक्का पहुंचा तो चूंकि मक्के के अंदर तो एक अजीब कोहराम बपा था, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं वो काबा जो दौर इब्राहिम से जामिदो साकित खड़ा है, वो काबा 3 दिन तक झूम रहा है, 3 दिन तक झूम रहा है, काबा झूम रहा है। मेरे रसूल ने मिलाद मनाने वालों को महरूम नहीं किया। देखो काबे ने मिलाद मनाई,
بھائی جمعہ کے نہیں جمعہ، میلاد منائی کعبے نے، حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا. 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا. وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے، تو ہماری طرف 3 دن جھکا، قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی. لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو، تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو، حبیب خدا کی طرف نہیں. حیرت ہے، حیرت. آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں. ماں باپ حج کو گئے، مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے؟ پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ حج کو گئے واپس آئے، خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں، وہ کوئی گارنٹی نہیں. بولو ہے گارنٹی؟ ہے تو بتائیں. حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے، مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے. لائٹنگ لگ گئی. اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ لگاتے نا بھائیو. میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں. کہاں سے؟ حرم سے. میں نے کہا نادان، باپ حرم سے مقبول ہو کیا ہے کہ مردود ہو کیا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے اور وہ حرم والا رسول آیا. بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی، رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گارنٹی نہیں، ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں. ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے، لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے، بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے. لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے. بہرحال گفتگو ختم کروں. وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا. یہودی تلملا اٹھے تھے کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، اس نے کہا جو تارا نبی کی پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے. دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے. تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا. تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے تارا چمکاتا ہے، ہم تارے نہیں چمکا سکتے، کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے، تو تارے چمکا سکتا ہے، ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے، چمکا بھی نہیں سکتے. یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا. کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا. لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا عبد المطلب کے بیٹے کے گھر. جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا. تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ. جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی. وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا وہ. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تنے پیدا ہوتے دیکھے، ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے ذریعے سے اے مکے والوں تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے. حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سب احادیث ہے اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو. اور بہت سے آثار، بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا. کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا، ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا، اس کی بیوی بیان کرتی ہے، سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے، ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے، لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے، اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، جلوس میں شرکت کریں، ساری چیزیں کریں، آوارہ گردی نہ کریں، خرافات سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں. 2 دن تو گزر گئے، تیسری شب آ گئی. روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک. شرمائے نہیں، ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیح رکھ لیں یا تسبیح رکھیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے. آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا، وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی. 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں، لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے. فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں. تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا. یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے. ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے. لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو، درود و سلام پڑھو. اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں. 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل. آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو. وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے. لوم چلا رہے، لوم چلاتے چلاتے پڑھیے. عورتیں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پڑھے. جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے. اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا، اس کی اجازت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ. آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے. اس کو پڑھیے، 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے. اور میلاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمنہ کی طرف سے تحفہ دیں گے. کم از کم 12 جوڑے ہی دے دیں، 12 دوپٹے ہی دے دیں. 12 بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں دو تو ڈبل ثواب ملے گا. صرف جلسہ اور جلوس ہی میلاد نہیں ہے، جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو، ایمان تازہ کرو، اپنی اکثریت بتاؤ، ادب کے ساتھ شرکت کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. جلسے اجتماع میں آتے ہو، ساری باتیں سننے کو ملتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے. لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو، محلے میں ڈھونڈو کون 12 بیوائیں ہیں. اس لیے کہ میرے رسول کی امی جان بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی طرف سے 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ. ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں، کرنا پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے. آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے. یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں.
پھر 12 بیواؤں کے ساتھ، چونکہ میرے آقا آمنہ کے در یتیم تھے، 12 یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں، رشتہ داروں میں، ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو. اس طرح سے کرو. ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے 12 ائمہ کو، اماموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو. اس طرح کرو. یہ بھی میلاد منانے کا ذریعہ ہے. اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں. میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ، مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.